قرآن کریم کے اندر ایک ایسی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے نا تو بخاری کے اندر آتا ہے حضور خود بھی روتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی رو، اور حضور یہاں تک فرماتے تھے کہ یہ صورت سنتے ہوئے اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ کتنی عظیم صورت ہوگی اور کتنا عظیم اس کے اندر پیغام ہوگا اور کتنا اہم پیغام ہوگا ہمارے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو سن کے خود بھی روتے اور صحابہ کرام کو بھی رلایا کرتے تھے۔ اس صورت کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے سامعین محترم، وہ صورت کیا ہے، اس صورت کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، آج میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم نے اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، کہ مال کی کثرت نے، مال کی کثرت کی لالچ اور ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، تمہیں سست کر دیا ہے، اور فرمایا تم اتنے سست ہو گئے ہو، اتنے غافل ہو گئے ہو کہ حتیٰ زرتم المقابر، قبروں کی زیارت کرو گے، یعنی قبروں میں چلے جاؤ گے، لیکن تمہاری وہ سستی ختم نہیں ہوگی، تمہاری وہ غفلت ختم نہیں ہوگی۔ اب حضور اس صورت کو جب پڑھتے، اس صورت کو پڑھتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی روتے تھے، صحابہ کو بھی رلاتے تھے، تاکہ صحابہ اس صورت کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے اور اس صورت کے اندر جو ایک تلخ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اس تلخ حقیقت سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، گریہ ازاری کریں۔ اگر صحابہ کرام کے جن کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک صحابی نے، اللہ نے تمام صحابیوں کے لیے یہ فرمایا کہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، یعنی تمام صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اللہ سے خوش ہیں، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ایک طرف صحابہ کرام کی یہ شان ہے، لیکن حضور ان صحابہ کی بھی تربیت کے لیے، ان صحابہ کو بھی آخرت کی فکر دینے کے لیے، ان صحابہ کو بھی مال کی ہوس سے دور رکھنے کے لیے، حالانکہ ہوس ہے ہی نہیں ان کو تو اللہ کے محبوب کی محبت کی ہوس ہوتی تھی، ان کو تو فکر آخرت کی ہوس ہوتی تھی، لیکن پھر بھی حضور انہیں یہ تربیت فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اس صورت پر عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اور ہمارے نزدیک اس صورت کی آج کتنی اہمیت ہے، ہمیں اس صورت کو اور اس صورت کے پیغام کو کس قدر فالو کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، آج ہر بندہ مال و دولت کی ہوس کی لالچ میں آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، جان لگا رہا ہے، مال اپنا لگا رہا ہے، مزید مال حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت لگا رہا ہے۔ لوگ اپنے والدین کو نہیں ٹائم دے پاتے، اپنی اولاد کو نہیں ٹائم دے پاتے، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر پاتے، اپنے بھائیوں بہنوں کے حقوق نہیں ادا کر پاتے۔ کیوں؟ مال کی ہوس میں، مال کی لالچ میں، اور یہ اس ایسی لالچ ہے کہ ہر چیز سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے، اللہ سے اس نے ہمیں غافل کر دیا ہے، اللہ کے رسول سے غافل کر دیا ہے، اپنا جو اہم ہماری زندگی کا مقصد ہے اس سے اس نے ہمیں دور کر دیا ہے، اور ہم اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم واپس آنا بھی نہیں چاہتے، ہم واپس آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، ہمارے اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ بیماری دور نہیں ہوتی یہاں تک کہ بندہ قبروں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے سامعین، اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مال و دولت کی ہوس سے ہمیں بچائے رکھ، یا الہ العالمین ہمیں مال و دولت کی لالچ سے پناہ عطا فرما۔ مال و دولت کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، ہاں زندگی کے معاملات ساتھ ساتھ ہیں، حصول معاش کا اہتمام بھی ضروری ہے، کاروبار بھی ضروری ہے، ملازمت بھی ضروری ہے، لیکن ان چیزوں کی لالچ دل میں نہ آئے، دل میں لالچ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ہو، اور یہ چیزیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوں۔ اگر اللہ کے اس پیغام پہ عمل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔